اوکے جی سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے کہا جی اسٹارٹ آل پروگرامز میں ہمارے پاس کافی زیادہ لمبی جو ڈیٹیل آ رہی ہے. یہ پروگرام یہاں پر تو میرے پاس آ چکے, ان کی ورکنگ بھی ہو چکی, لیکن مجھے یہاں جس پروگرام میں جانا ہے وہ ہے کنٹرول پینل. تو میں کنٹرول پینل میں گیا. لاسٹ ٹائم ہم نے کنٹرول پینل کے اندر ہی کچھ چیزوں کے اوپر بات کی تھی. آج انہی چیزوں کے حوالے سے کچھ ہم ورکنگ جو ہے وہ اپنی پرفارم کریں گے. جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ساؤنڈ اینڈ آڈیو ڈیوائسز سم تھنگ نئی چیزیں کچھ آ رہی ہیں. لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے ماؤس تک, آج تھوڑا ادھر سے آگے چلتے ہیں. اور آپشن ہے ہمارے پاس نیٹورک کنیکشنز. نیٹورک کنیکشن کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ اس وقت یہ کالج نیٹورکس پہ بیس کر رہا ہے. کیا مطلب؟ مینس کالج کے اندر مختلف سسٹمز جو ہیں وہ اپنی ورکنگ جو ہے پرفارم کر رہے ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون کون سے سسٹمز ہیں یا وہ کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں. تو ایک لوکل ایریا کنیکشن کی مدد سے میں نے ان کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ اپنے ان کمپیوٹرز کی ورکنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو مائی نیٹورک پلیسز پہ آپ نے جانا ہے. تو یہاں پر آپ کی وہ نیٹورک لنکس آ گئے ہیں جو کہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں. پر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو اس وقت نیٹورک بنایا ہے اس میں کتنے کنیکشنز اویلیبل ہیں. تو میں نے ویو نیٹورک کنیکشنز پہ کلک کیا. میں یہاں سے جاتا ہوں, کمپلیٹ آپ کو دکھاتا ہوں. تو میں نے یہاں سے کلک کر دیا مائی نیٹورک پلیسز. مائی نیٹورک پلیسز کے اندر میرے پاس آپشن ہے انٹائر نیٹورک. اس میں مجھے پورا نیٹورک جو ہے وہ نظر آئے گا. میں نے یہاں پہ کلک کیا. اس وقت ہم نے اپنے پاس یہاں 3 ٹرمینل سروسز جو ہیں انٹروڈیوس کروائی ہیں. جو اس وقت آپ نے یوز کرنی ہے یا سسٹمز کے لیے ہے وہ مائکروسافٹ ونڈوز نیٹورک ہے. تو آپ نے اس کو اوپن کر لیا. یہاں میں اس کمپیوٹر کو جو اس وقت میرے پاس کمپیوٹر ہے کیونکہ یہ بیسیکلی میری کسٹڈی میں ہے تو میں اس کو مکمل ڈیل کرتا ہوں, خود ہی انسٹال کرتا ہوں, خود ہی ورکنگ کرتا ہوں. تو میرے پاس آپشن ہے کہ میں ورک بک کی شکل میں بھی اسے اٹیچ کر سکتا ہوں اور ایک ڈومین سے بھی اٹیچ کر سکتا ہوں. ورک بک کیا ہوتا ہے اور ڈومین کیا ہوتی ہے, دھیان سے سنیے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا کمپیوٹر اکیلا ورکنگ کر رہا ہے. یہ میرے گھر کے ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں. ان کا کمپیوٹر ان کے گھر میں اکیلے ورکنگ کر رہا ہے. یہ ان کے ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ دونوں بھائی ہیں, یہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, ٹھیک. تو ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ 1 2 3 اور 4 5 ٹوٹل 5 لوگ ہیں, جس میں سے میں سیپریٹ ہوں, وہ سیپریٹ ہیں, یہ سیپریٹ ہیں, یہ اور یہ جو ہیں یہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. اب میں جو سیپریٹ ہوں میں کہوں گا کہ میرا کمپیوٹر ایک ورک گروپ ہے, یعنی میں اپنے کام سارے اس پہ پرفارم کرتا ہوں. یہ بھی سیپریٹ, یہ بھی 3 ورک گروپ ہو گئے. یہ دو پتہ کیا کرتے ہیں, کبھی یہ اس کے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کر لیتا ہے, کبھی پہلا دوسرے کے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کر لیتا ہے, کبھی دوسرا پہلے کے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کر لیتا ہے. یعنی یہ کسی بھی کمپیوٹر پہ کام کریں, یہ دونوں ایک دوسرے کے کمپیوٹر کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. ایسے کمپیوٹرز آپ کے کیا کہلاتے ہیں؟ ڈومینز کہلاتے ہیں. ان کے لیے ہمیں ڈومین کی ضرورت پڑتی ہے. جیسا کہ یہاں ایج فار آئی ٹی لکھا ہوا آ رہا ہے, یہ ایک ڈومین ہے. کالج کے جتنے بھی سسٹم ہیں وہ آپس میں اس ڈومین کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن نا ونڈوز 7 کے اوپر آپ کو ایک فیسلٹی ہے, اگر آپ اس کی کیبل لگائیں نا, انٹرنیٹ سیٹ کریں تو آپ انٹرنیٹ شیئر کر سکتے ہیں. وہ خود ہی نیٹ ورک بنا لیتا ہے, آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود ہی جو بناتا ہے نا وہ نیٹ ورک نہیں ہے, وہ ورک گروپ ہے. مثلا ہم نے ایک کنیکشن لگوا لیا, یہ کیا کریں گے, اپنے کسی ایک کمپیوٹر کو اٹیچ کریں گے دوسرے پہ ڈومین کے تھرو, تو انٹرنیٹ چلے گا ہی چلے گا. اسی موڈیم کے ساتھ یہ بھی اپنا کمپیوٹر اٹیچ کر لیں گے, وہ بھی کر لیں گے, میں بھی کر لوں گا. ہمارے کمپیوٹر اٹیچ ہوں گے ایز اے ورک گروپ, جبکہ آپ دونوں کے کمپیوٹر اٹیچ ہوں گے ایز اے ڈومین. سمجھ آتی ہے بات کی؟ اوکے سو آگے چلتے ہیں. ہم نے کہا ایج فار آئی ٹی. اس وقت کالج کے اندر اس وقت کتنے سسٹمز چل رہے ہیں؟ تو کالج میں اس وقت 16 کمپیوٹرز جو ہیں وہ چل رہے ہیں, جو کہ جن کے نام یہ ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک فرنٹ ڈیسک کا کمپیوٹر ہے, کلاس روم کا کمپیوٹر ہے, سیمینار 5 اس وقت چل رہا ہے, اور ہمارے پاس اور بھی ڈفرینٹ کمپیوٹرز ہیں. یہ میل لیب کے ہیں, یہ فیمیل لیب کے ہیں. تو آل کمپیوٹر چل رہے ہیں. ریسیپشن والا کمپیوٹر بھی چل رہا ہے, اور اکاؤنٹس کا سسٹم بھی ہے وہ بھی چل رہا ہے. تو یہ سارے کمپیوٹرز آپ یہاں سے چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. کیا کسی کمپیوٹر کے اوپر میں کتنی ورکنگ دیکھ سکتا ہوں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میرے کمپیوٹر کا نام کیا ہے. تو میں اپنے کمپیوٹر کا پہلے نام دیکھتا ہوں. مائی کمپیوٹر پہ رائٹ کلک, پراپرٹیز میں آ گیا, اور پراپرٹیز کے اندر میں نے جا کر جب یہ دیکھا تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے کمپیوٹر کا نام ہے سیمینار 01. یہ میرا کمپیوٹر ہے. تو جو یہاں پر بیسیکلی فی الحال میرا خیال ہے یہ ہے, آئی تھنک سو, جو نظر آ رہا ہے, ٹھیک. اب میں اس کے اوپن کرتا ہوں. اگر آپ یہاں سے اوپن کریں گے نا تو آپ اس کے اندر صرف وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو آپ شیئر کرتے ہیں. یہ شیئرنگ کیا ہوتی ہے؟ میں اپنے کمپیوٹر کی کسی بھی چیز کو شیئر کر سکتا ہوں. مثلا یہ دیکھیے گا, میں یہاں گیا, میں اس کمپیوٹر کے اندر جاتا ہوں, اور مائی کمپیوٹر میں ای ڈرائیو کے اندر جا کر میں ایک فولڈر بناتا ہوں.
اب یہ دھیان سے سمجھنی ہے بات، بعد میں لوگ مجھے فون کر کے پوچھیں گے کہ کیسے ہوتا ہے، دیکھ لیں آج تو نہیں شاید 2 مہینے بعد۔ میں نے اس پہ کلک کیا، میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں مائی ڈیٹا، ٹھیک ہے۔ اس کو میں اوپن کرتا ہوں، اس کے اندر جاتا ہوں، ایک فائل بنا دیتا ہوں، میں ایک فائل یہاں پہ بنا دیتا ہوں بٹ میپ، یہ پینٹ کی فائل ہے، اور ایک فائل میں بنا دیتا ہوں یہاں پہ TXT، یہ ایک ٹیکسٹ فائل ہے، ٹھیک ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، یہاں جاتا ہوں مائی ڈیٹا کو، یہ کون سی ڈرائیو پہ ہے، ای ڈرائیو پہ، رائٹ کلک کرتا ہوں اور پراپرٹیز میں جاتا ہوں، اس کی پراپرٹیز دیکھتا ہوں۔ پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ پراپرٹیز جو مجھے اس فولڈر کے بارے میں کمپلیٹ بایو ڈاٹا جو ہے پرووائڈ کرتی ہیں، مثلا اس کا سائز کتنا ہے، اوبویسلی اس میں 2 فائلیں، لیکن کوئی فولڈر نہیں ہے، ہوتا تو پتہ لگ جاتا۔ یہ ریڈ اونلی نہیں ہے، ہڈن نہیں ہے، اگر آپ اس کو ہڈن آن کر دیں گے تو اس کا رنگ دیکھیں تھوڑا گرے سا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر میں ہڈن آبجیکٹس ہائڈ کروں گا نا تو پھر یہ نظر نہیں آئے گا، لیکن فی الحال میں اس کو بھی ہائڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں بھی آج ہی آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کرتے ہیں، فی الحال میں اس کو شو کروا رہا ہوں کیونکہ مجھے ابھی اس کو یوز کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم نے جو اپنا ایک نیٹ ورک بنایا تھا اس پہ کوئی بھی اس کو استعمال کر سکے، کوئی بھی اس کو دیکھ سکے۔ نام آپ نے ضرور سنے ہوں گے، شاید آپ کو پتہ نہ ہو، اسکائی ڈرائیو، گوگل ڈرائیو، آپ اپنے کمپیوٹر اپنے موبائل سے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں دوسرے برِ صغیر میں کے دوسرے کونے پہ بیٹھا ہوں، ادھر کمپیوٹر میرا پڑا ہے، انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، میں وہاں سے کیا کروں گا، اپنے موبائل سے اپنا کمپیوٹر چیک کر سکتا ہوں۔ اسکائی ڈرائیو سے بھی یوز کر سکتے ہیں، گوگل ڈرائیو بھی ہے، وہ بھی اسی کام کے لیے یوز ہوتی ہے۔ اسکائی ڈرائیو آپ کو 7 GB تک جگہ دیتی ہے، گوگل ڈرائیو آپ کو 2 GB تک جگہ دیتی ہے، ٹھیک، ابھی تک یہ ان کے فیکٹس ہیں، ہر آنے والے دن میں یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن فی الحال میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے نیٹ ورک کے لیے۔ تو آپ اس پہ رائٹ کلک کریں اور پراپرٹیز میں چلے جائیں، یہاں آپ کے پاس آپشن آ رہی ہے شیئرنگ کی، لیکن میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں، اگر آپ نے اپنی ونڈو کو NTFS پہ کیا ہوگا تو یہ آپشن آئے گی، ادروائز یہ آپشن نہیں آئے گی۔ وہ کیا ہوتا ہے جی، وہ میں جب ونڈو آپ کو انسٹال کرنا سکھاؤں گا تب بتاؤں گا، فی الحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ذہن میں ہو کہ ایرر کیا کیا ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں آ رہا، ٹھیک۔ یہ آ گیا آپشن آ رہی ہے ڈو ناٹ شیئر، میں کہتا ہوں شیئر دس فولڈر، شیئر ود مائی ڈیٹا، ہاں جی مائی ڈیٹا کے نام سے شیئر کر دیں، الاؤ کر دیں، اپلائی کیا اور اوکے کر دیا، آپ کو ایک ہاتھ کا نشان نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اب یہ شیئر ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے گا، ایک میرا کمپیوٹر ہے، میں کہتا ہوں یہاں گئے، میرے کمپیوٹر کا نام کیا تھا، //سیمینار SAMINAR سیمینار -01 اب دیکھیں ایک طریقہ ہے کہ میں یہ میں اوپن کر کے چیک کر رہا ہوں کہ میرا کمپیوٹر یہی ہے، میں نے کوئی اور کمانڈ دی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے میرا کمپیوٹر، اس کا یہاں پہ 5 چیک کر لیتے ہیں، 5 والا، یہ ہم صرف چیک کر رہے ہیں کہ ہمارا کمپیوٹر کون سا ہے۔ رائٹ کلک، پراپرٹیز، کمپیوٹر نیم سیمینار 0 لکھنا ہے، سیمینار 01 کاپی، کینسل، ہیئر آئی سیٹ دس سیمینار 01، ٹھیک ہے، اوکے کیا۔ اب یہ ہمارے پاس ای ڈرائیو کھل گئی ہے، اب یہ نیٹ ورک کے تھرو کھلی ہے، یہ میں نے مائی کمپیوٹر کے اندر جا کے اوپن کی تھی، یہ میں نے نیٹ ورک کے تھرو اوپن کی ہے۔ فی الحال مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے کیا کرنا تھا، مجھے تو صرف آپ کو دکھانا ہے کہ یہ شیئر فولڈر کدھر ہے، تو میں نے سیمینار -01 لکھا اور انٹر کر دیا۔ اب دیکھیں یہ آپ کو کیا شو کر رہا ہے، مائی ڈیٹا شو کر رہا ہے، یہ دیکھیں پہلے نہیں تھا آ رہا، پہلے جب آیا کیا تھا تو یہ 2 چیزیں صرف اویلیبل تھیں، اب دیکھیں آپ کے پاس مائی ڈیٹا اویلیبل ہے جس میں دونوں آبجیکٹس آپ نے جو ابھی کریٹ کیے ہیں وہ اویلیبل ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے گھر کے کمپیوٹر پر اپنے نیٹ ورک میں، اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ایک فولڈر کو شیئر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اوپر والے پورشن پہ رہتا ہوں، میرا بھائی نیچے والے پورشن پہ رہتا ہے، وہ اپنے کوئی بھی فولڈر کمپیوٹر کے اندر میں اس میں ڈال دیتا ہوں جو میں نے اس کو دینا ہے، تو وہ اس فولڈر کو آ کے چیک کر لیتا ہے، میرے باقی کمپیوٹر کی جو پرائیویسی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ کلیئر ہے جی سب کو؟ کیونکہ اس سسٹم کے اوپر میں ایڈمن بھی ہوں، اس لیے میں تو دیکھ سکتا تھا جب میں نے $1 سے چیک کیا نا، جب آپ ایسے کریں گے دوسرے نیٹ ورک کے اندر تو آپ ایسے نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ بائی ڈیفالٹ اس کی فائر وال ہوتی ہے، ہر کمپیوٹر کے اندر ایک فائر وال ہوتی ہے جس کی سیٹنگز ہوتی ہیں، تو میں نے تو اسی کمپیوٹر پہ تھا اس لیے میں نے چیک کر لیا، جو $، لگا کے میں نے چیک کیا، ادروائز آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے نیٹ ورک پہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی نیچے ایک لیب میں بیٹھا ہے تو میں یہاں اس کمپیوٹر سے یہ دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ کیا ہو رہا ہے، آپ اس کی کیا ورکنگ پرفارم کر رہے ہیں۔ سو دیز آل تھنگز آر ویوڈ
with the very important option called My Network Places. تو ہم اس کی مدد سے اپنے نیٹورک پہ موجود کوئی بھی چیز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں جی, وہ یہی یعنی پاتھ دے کے, یہ نیٹورک ایکسیس کرنے کا پاتھ طریقہ ہے جو میں نے رن میں جا کے یہ لکھتا ہوں نا // جب جیسے آپ لکھتے ہیں مال سرور آئی ٹی ورڈ, ٹھیک ہے, یہ بیسکلی مال سرور آپ ایکسیس کرتے ہیں. مال سرور میں آئی ٹی ورڈ کے اندر ایک فولڈر پڑا ہوا ہے تھر, جو میں نے اپنا شیئر کیا ہوا ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے آپ نے کمپیوٹر کانسیپٹ دیکھے تھے سم تھنگ, ٹھیک ہے, کلیئر ہے جی سب کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں کسی بھی کمپیوٹر پہ بیٹھوں تو نیٹ ورک میں وہ تمام کمپیوٹرز آپس میں جڑے ہوتے ہیں, ہم کیبل کی مدد سے ان کی تمام تر ورکنگ اور فنکشنلٹی کو ایکسیس کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہے جی, آگے چلیں. اوکے, سو اس کو منیمائز کرتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ کیا ہے. اب دوبارہ پھر اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں, چلیں کنٹرول پینل ڈائریکٹلی آ جاتے ہیں. کنٹرول پینل میں نیکسٹ آپشن آپ کے پاس آتی ہے فون اینڈ موڈیم. آج کل ویسے موڈیم کا زمانہ کافی پرانا ہو گیا ہے, لیکن اگر آپ فون اور موڈیم کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے جا کر جو ہے یہ سیٹنگ پرفارم کر سکتے ہیں جی. نیکسٹ آپ کے پاس پاور آپشنز ہیں, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جب میں نے آپ کو اسکرین سیور پڑھایا تھا تو آپ کے پاس پاور آپشنز تھیں. آپ اپنے کمپیوٹر کو کتنی دیر کے بعد بند کرنا چاہتے ہیں, اس کے مانیٹر کو کتنی دیر بعد بند کرنا چاہتے ہیں, ہارڈ ڈسک کتنی دیر کے بند کرنا چاہ رہے ہیں, سسٹم کتنی دیر کے بعد اسٹینڈ بائی پہ چلا جائے, یہ ساری سیٹنگز جو ہیں وہ یہاں سے آپ پرفارم کر سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یو پی ایس یہاں سے جا کے سلیکٹ کر کے کنفیگر کرنے سے زیادہ دیر تک جو ہے وہ آپ کے پاس ورکنگ پرفارم کرے گا. نیکسٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ ون, پرنٹر. میں مائکروسافٹ ورڈ میں کام کرتا ہوں, جب میں پرنٹ دیکھنا چاہتا ہوں نا کیسا نظر آئے گا تو مجھے نظر نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ مجھے وہ ایرر دیتا ہے کہ پرنٹر انسٹال ہوگا پھر آپ پرنٹ دیکھ سکتے ہیں. اب میرے پاس پرنٹر ہی نہیں ہے تو کیا میں پرنٹ پریویو نہیں دیکھ سکتا؟ نو, یو کین انسٹال اے پرنٹر. آپ پرنٹرز اینڈ فیکسز پہ ڈبل کلک کریں, آپ کے پاس یہاں 2 طرح کے پرنٹر انسٹال ہیں. فی الحال میں دونوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میں نے دونوں یہاں سے ختم کر دیے. اب میرے پاس کوئی بھی پرنٹر جو ہے وہ یہاں نہیں بچا, میں نے دونوں پرنٹر جو ہیں وہ یہاں سے ڈیلیٹ کر دیے. ٹھیک, اب میں کوئی پرنٹر بازار سے لیتا ہوں اور اس کو انسٹال کرتا ہوں. جب بھی آپ بازار سے کوئی پرنٹر لیں گے اس کے سامنے والے فلیپ کے اوپر جو ایسے کر کے کھلتا ہے کور, اس کا ماڈل نمبر لکھا ہوتا ہے. اس ماڈل نمبر کو دیکھ کر آپ اس کا ڈرائیور انسٹال کر سکتے ہیں. میں نے یہاں سے کلک کیا ایڈ اے پرنٹر. کیسے کریں گے یہ میں بتاتا ہوں. ایڈ اے پرنٹر کے اوپر میں نے کلک کیا, اب یہ آپ کا پرنٹر کا ایک وزٹ جو ہے یہ اوپن ہو گیا ہے. ویلکم ٹو ایڈ پرنٹر وزٹ. ناؤ یو جسٹ پریس نیکسٹ. اب وہ کہہ رہا ہے لوکل پرنٹر. لوکل پرنٹر کیا ہوتا ہے اور نیٹ ورک پرنٹر کیا ہوتا ہے, میرا خیال آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. اگر میرے کمپیوٹر میں ایک پرنٹر لگا ہوا ہے, جی بالکل, اور میں چاہتا ہوں کہ جو 5-6 لوگ جو نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں وہ کسی بھی کمپیوٹر سے کمانڈ بھیجیں اور اس پرنٹر سے پرنٹ نکل آئے, تو وہ آپ کا کہلائے گا نیٹ ورک پرنٹر. جی ابھی لیکن ہم کر رہے ہیں لوکل پرنٹر. لوکل پرنٹر آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ لیں جی ڈیٹیکٹ کرے گا. ابھی دیکھیں ڈھونڈ رہا ہے کہ پرنٹر لگا ہوا ہے, چیک کر رہا ہے کہ کوئی پرنٹر اویلیبل ہے, ڈھونڈ رہا ہے. ڈھونڈنے کے بعد وہ تھک گیا, اس نے کہا نہیں کوئی پرنٹر نہیں موجود. میں نے کہا کوئی بات نہیں, نیکسٹ. میں خود سے بتا دیتا ہوں. پرنٹر ایل پی ٹی پورٹ پہ لگا ہوتا ہے. اس طرح کی پورٹ ہوتی ہے پرنٹر کی کمپیوٹر کے بیک پینل کے اندر جو ہے نا آپ کی کیسنگ کے بیک سائڈ کے اوپر مدر بورڈ پہ یہ لگتا ہے, بیک پینل بولتے ہیں اس جگہ کو. میں نے نیکسٹ کر دیا. یہاں جا کے میں نے نیکسٹ کیا. اب آپ کے پاس اس نے کہا ہے کہ اس لسٹ سے چوز کر لیں. تو سب سے مہنگے پرنٹر آج کل چل رہے ہیں کینن کے, کینن کے بعد ایچ پی کے, اور پھر باقی برانڈ آتے ہیں. تو فی الحال ہم یہاں سے کوئی ایک پرنٹر لے لیتے ہیں. لائک میں کینن کا پرنٹر سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے کہہ رہا ہے کون سے ہے, یہ اس کے برانڈز یا کمپنی نیمز آ رہے ہیں. اگر آپ کو نہیں اویلیبل تو آپ سی ڈی کے اوپر اس کا جو ہے وہ ڈرائیور لے لیں اور اس کو اپنے پاس یوٹیلائز کر لیں. میں نے یہاں سے جا کے یہ آلریڈی ونڈو کے اندر ہوتے ہیں, یہ ونڈو کے اندر ہوتے ہیں. بیسک ونڈو 7 از اے ویری پاورفل ریگارڈنگ ٹو ڈرائیورس. سو ونڈو ایکس پی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے پاس جو ڈرائیور کچھ بھی لکھنا, وہ یہاں سے سلیکٹ کرنا. وہ یہ ہوتا ہے BJC-2000. وہ ہوگا نا کینن کا پرنٹر ہے ببل جیٹ, یہ ہو گیا ببل جیٹ, اور یہ اس کا ماڈل نمبر ہوتا ہے. یہ اس کے اوپر نیچے ایسے اوپر لکھا ہوگا کینن, اس کے نیچے لکھا ہوگا پٹی کے اندر یہ وہ والا ایڈریس ہے. سلیکٹ کیا, نیکسٹ کا بٹن دبا دیا. نام جو مرضی آپ رکھ لیں, یہ وہ نام ہے جو ابھی مجھے یہاں نظر آئے گا. نیکسٹ. ڈو یو وانٹ ٹو شیئر دس پرنٹر. اگر شیئر کرنا ہے تو کس نام سے کرنا ہے, کینن باب کے نام سے. میں نے کہا نہیں, میں نے نہیں کرنا. نیکسٹ. ٹیسٹ پیج نکالنا ہے,
टेस्ट पेज क्या होता है, जब भी कोई प्रिंटर कंप्यूटर के साथ लगाया जाता है ना, उससे कोई ना कोई टेस्ट पेज निकाल के देखा जाता है कि सही प्रिंट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। हमें तो पता है हमारे पास प्रिंटर ही नहीं है, सो हमने नो करना है, लेकिन मैं नो नहीं कर रहा, मैं येस कर रहा हूँ। क्यों, मैं भी बताता हूँ। मैंने नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया, एक प्रोग्रेस ही चलेगी। हो सकता है विंडो की सीडी मांगे आपसे, ठीक। तो और ये आपके पास जो है आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। अब ज़रा नीचे देखिएगा, क्योंकि मैं इसको ना ऊपर कर लेता हूँ आपके लिए। देखें ट्रबल शूटिंग आ गई है, यहाँ देखें ये एक प्रिंटर का निशान आया है। ये इसका मतलब है कि एक प्रिंटर जो है ना प्रिंट के लिए भेजा गया, कमांड भेजी गई, एक पेज भेजा गया, एक डॉक्यूमेंट भेजा गया। वो प्रिंटर रिसीव नहीं हो रहा है इस प्रिंटर से। मैंने कहा ओके, और अब इसकी सेटिंग आप देख लें। ये टेस्ट पेज था आपका जो प्रिंटिंग के लिए भेजा गया। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस से कोई भी चीज़ प्रिंटर को भेजेंगे तो वो आपके पास इस तरह से आएगी। टेस्ट पेज आया, प्रिंटिंग, ऑनर कौन है, मेरा नाम आ रहा है, पेज नंबर 1, एक सफ़ा है टोटल, ये इसका साइज़ है, और इतने बज के इतने मिनट पर ये तारीख आ रही है आज की, और LPT1 को जो है ये भेजा जा रहा है। क्लियर है जी सबको? यू जस्ट गो एंड सेलेक्ट दिस वन, राइट क्लिक। अगर आप इसको वक्ती तौर पर रोकना चाहते हैं, आप चाहते हैं जब मैं प्रिंटर लगाऊं तो फिर प्रिंट निकला तो पास कर दें। रीस्टार्ट करने से दोबारा नए सिरे से कॉल होगा। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल करने से मैंने ये प्रिंटर जो है यहाँ से प्रिंटिंग के लिए जो मैंने पेज भेजा था प्रिंट, वो मैंने डिलीट कर दिया। क्लियर है जी सबको? अब आप देखेंगे थोड़ी देर में ये खुद ही ना आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब ये आपका एक कैनन बबल जेट प्रिंटर BJC 2000 SP जो है वो आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर। अब मैं एक और प्रिंटर इंस्टॉल करता हूँ। मैंने यहाँ से एडा प्रिंटर किया और मैंने एक और प्रिंटर इंस्टॉल कर दिया। नेक्स्ट ऑटोमेटिकली स्टडी करना है, हाँ जी कर लो। चेक करेगा, कोई भी नहीं मिला, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। और कोई भी किसी भी कंपनी का प्रिंटर लेकर आप नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट फिनिश, जैसे पहले किया है। ठीक है, उसी तरह पट्टी चलेगी और थोड़ी देर के बाद आपका सिस्टम जो है वो अपनी स्टेबल कंडीशन में वापस आ जाएगा। अब 2 हो गए हैं, पहले ये हुआ था ना कैनन बबल जेट, अब ये हुआ है। लेकिन आपने नोट किया ये काले रंग का निशान आ रहा है इसके ऊपर, इसका मतलब है कि ये रेडी है प्रिंट निकालने के लिए। लेकिन ये इसके ऊपर क्यों नहीं आ रहा? अगर आप MS वर्ड से काम करें ना, देखें आज पहली दफ़ा मैं आपको वर्ड ओपन करके सीख दिखाता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गए और ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 ओपन कर दिया। टास्क पर नीचे ले जाते हैं, ये मेरे पास वर्ड 2007 जो है वो ओपन हुआ। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ और कंट्रोल-P करता हूँ। कंट्रोल-P प्रिंट के लिए होता है। देखिए कौन सा नाम आ रहा है, जिसके ऊपर ये काले रंग का निशान आ रहा है ना, वैसे ये ग्रीन कलर का होता है अगर सही है। अगर कोई प्रिंटर में गड़बड़ है तो रेड कलर का होता है। ये इसका डिफ़ॉल्ट प्रिंटर है। डिफ़ॉल्ट प्रिंटर क्या होता है कि अगर आप प्रिंट की कमांड भेजेंगे तो पहले ऑप्शन वो देगा इस प्रिंटर को नहीं देगा। मैं चाहता हूँ पहले इसको प्रेफरेंस दें, मुझे ना चेंज करना पड़े। इस पर राइट क्लिक करें, आप इसके अंदर कर दें सेट एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब इसके ऊपर निशान आ गया। अब आप देखें यहाँ पे आ रहा था, मैंने इसको कैंसिल किया, दोबारा कंट्रोल-P करता हूँ। अब आप देखें कैनन का प्रिंटर आपके पास आ। ठीक है जी, तो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर समझ आ गया। तो इस तरह से आप अपने पास डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेट कर सकते हैं और प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं। सेम वर्किंग आपकी जैसे प्रिंटर जेंट होती है, इसी तरह फैक्सिंग के लिए होती है। अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ फैक्स लगाना चाहते हैं तो वो भी एक विज़र्ड है आपके पास, उसको आप अपने पास इंस्टॉल करके जो है वो अपने पास वर्किंग कर सकते हैं। सो एज एंड डू दैट। सो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसने मुझे एरर भी दिया है कि जो पेज आपने भेजा था ना, इस पर नहीं कुछ मसला हो रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है डिलीट कर दो। ये भी, ये दूसरे वाला था जो हमने इसके साथ भेजा था, नेक्स्ट करके। ठीक है जी, तो ये आपके पास ऑप्शन थी जो कि प्रिंटिंग के हवाले से थी। हमने अभी देखी कंट्रोल पैनल के अंदर प्रिंटर्स एंड फैक्सेस कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर हमने बात की। नेक्स्ट आपके पास आता है आपके साउंड इफ़ेक्ट्स। हर साउंड कार्ड के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेरे पास अगर अच्छा साउंड कार्ड लगा हुआ है तो डबल क्लिक करने से आपके पास आपके साउंड कार्ड के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आ जाती हैं। आप कभी भी अपने साउंड कार्ड के किसी भी इक्वलाइज़र को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप सब समझते ही हैं कि पॉप म्यूज़िक किस तरह से होता है, ये उसके हवाले से है। ये इसके बैंड गिटार्स हैं और ये इसका ड्रम और बोलने वाले की आवाज़ की बरीकी और मोटाई वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। अगर आप लाइव म्यूज़िक सुन रहे हैं तो फिर ये सेटिंग की जाती हैं। क्लब म्यूज़िक के लिए ये की जाती हैं, रॉक म्यूज़िक के लिए ये की जाती हैं। प्लस इसी तरह अगर आप क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट है, अगर आप स्टोन से रिलेटेड जगह वहाँ पर जो है ना वो पत्थर का बना हुआ कोई कमरा वगैरह है जिससे ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं तो फिर आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर आप बाथरूम के अंदर कोई साउंड सुन रहे हैं तो फिर आप ये सेटिंग यूज़ करेंगे। इस तरह आपका बहुत सी सेटिंग्स हैं, वो आप खुद देख लीजिएगा, बाकी मैं सेंसर कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये सारी सेटिंग्स हैं जो यहाँ से आप देख सकते हैं।
ہاں جی، آلریڈی نہیں ونڈو میں ہوتے، یہ ساؤنڈ کے ڈرائیور کے ساتھ آتے ہیں. جب آپ ساؤنڈ کارڈ کا ڈرائیور انسٹال کرتے ہیں نا تو پھر یہ آپ کے پاس سسٹم میں آ جاتے ہیں. ایک اور لفظ ہے آج کل بڑا فیمس ہو گیا ہوا ہے، کروکے. کروکے کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی میرے پاس ایک میوزک چل رہا ہے تو اس میوزک کے ساتھ نا ٹیکسٹ اس کا لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے، دیکھا آپ نے، لیرکس آ رہے ہوتے ہیں لکھے ہوئے. تو وہ جو میوزک چل رہا ہوتا ہے اسے آپ اس کا جو یعنی بیک گراؤنڈ میوزک آتا ہے، اس میں آواز نہیں آتی سنگر کی، اسے ہم کروکے کہتے ہیں. تو آپ کسی بھی ساؤنڈ کو یہاں سے بھی کروکے میں کنورٹ کر سکتے ہیں. والیوم بیس کم کریں گے تو اور طرح سے ساؤنڈ جنریٹ ہوگی، اس کو زیادہ کریں گے تو اور طرح سے جنریٹ ہوگی. کلیئر؟ باقی آپ کے پاس وہی سافٹ ویئر ہے جسٹ لائک اوپن سیو اینڈ کلوز. راک میوزک، کس طرح کا میوزک آپ سننا چاہتے ہیں وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. پلس اس کے مکسرز ہیں، آپ اپنی مدد سے آواز، یہ وہی ہے جب آپ یہاں پہ کسی بھی ساؤنڈ کے آئیکن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک باکس سا کھلتا ہے، اس سے آپ آواز اونچی نیچے کرتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کے پاس یہاں آبجیکٹ روٹیٹ کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ وہی چیز ہے ساری، ٹھیک ہے. سیم اس شیپ میں شو ہو رہا ہے، اس کی ویو لینتھ ہے، اسپیکر ہے، ریکارڈیڈ. اگر آپ نے مائک لگایا جیسے میں نے ابھی یوز کیا ہوا تو اس کی سیٹنگ کرنی ہے اور اس کی ورکنگ جو ہے وہ آپ یہاں سے پرفارم کر سکتے ہیں. ہائی ڈیفینیشن آڈیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے اس وقت. نیکسٹ آڈیو ساؤنڈز ہیں، کہاں پہ کون سی فلپ لگی ہوئی ہے، مائک کی پن لگی ہے آپ کی، اسٹیریو کی ہے، مونو کی ہے، کون سی پن آپ نے اٹیچ کی ہوئی ہے، ٹیچر سگنلز آپ کے کس طرح سے موو کر رہے ہیں. ابھی فی الحال ہم نے یہ سیٹ اپ رکھا ہوا ہے کہ اگر یہاں اسپیکر لگے ہوں تو وہ ایسے ہوں گے، اگر آپ چاہیں تو اس سیٹنگ کو چینج بھی کر سکتے ہیں. میں فی الحال یہاں دیکھیں یہ ہیڈ فون نہیں لگا ہوا، مائک لگا ہوا ہے اس وقت، یہ آپشن آن آ رہی ہے فرنٹ پینل کے اوپر، میں نے فرنٹ سائڈ کے اوپر لگایا. نیکسٹ میں کلک کرتا ہوں 3D ڈیمو، یہاں سے آپ جائیں لوپ بیزی میوزک، اس کو پلے کریں. اب آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کی جو اگر آپ کے یہاں اسپیکر رکھے ہوتے کوئی میوزک میں آپ کو سناتا نا تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے کہ میوزک آپ کے ارد گرد سے ایسے آواز آ رہی ہے. اسٹیریو ساؤنڈ میں بیسیکلی یہ افیکٹ ہوتا ہے، مونو ساؤنڈ سنگل افیکٹ ہوتی ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ افیکٹ جو ہے نا یہ ذرا ڈفرینٹ قسم کا ہو. کیا مطلب؟ کئی دفعہ آپ ہال میں جائیں نا، بہت بڑے ہال میں، تو کبھی آپ کو لگتا ہے آواز ادھر سے آئی ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے ادھر سے آئی ہے، کبھی لگتا ہے پیچھے سے آ رہی ہے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے. تو اگر آپ نے وہ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح سے میوزک سننا چاہتے ہیں تو بز بی کی آپشن سلیکٹ کر دیں. اب یہ بالکل بز کی طرح جو ہے نا وہ یعنی تھوڑی چبھن کے ساتھ جو آواز ہے وہ پروڈیوس کرے گی. لیکن ابھی میں نے کہا کبھی ایسے لگے اوپر کبھی نیچے، تو آپ اس کو انسیکٹ موشن پہ کر دیں. جیسے کبھی مکھی ہوتی ہے وہ کبھی اوپر چلی جاتی ہے کبھی نیچے چلی جاتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے آپ کو آواز جو ہے نا وہ بدل کے جو اپنے ٹیمپوز جو ہیں وہ شو کروائے گی. آپ اسے ہاریزونٹلی موو بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے ورٹیکلی موو بھی کر سکتے ہیں، مینول بھی موو کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں یہاں سے ایسے لگے کہ اس کونے سے آواز آ رہی ہے، حالانکہ اسپیکر میرے پاس پڑے ہوں گے لیکن مجھے ایسا فیل ہوگا جیسے دوسرے کونے سے آواز آ رہی ہے. ایسے نہیں لگے گا جیسے اسپیکر سے آواز آ رہی ہے یا دور سے آ رہی ہے، قریب سے آ رہی ہے، بالکل پیچھے سے آ رہی ہے، کان کے پاس سے آ رہی ہے. تو آپ اپنی مرضی سے اپنی ساؤنڈ مکسنگ کر سکتے ہیں. باقی انوائرمنٹ ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ کو لگے جیسے واش روم میں لوگوں نے لگایا ہوتا ہے اس کی سیٹنگ آپ نے کرنی ہے، یا سٹون آپ کا ہے کوئی کمرہ ہے جہاں پہ، تو کدھر سے آواز آئے، ٹکرا کے آئے کہ بیک سائڈ سے آئے فرنٹ سائڈ سے آئے، تو آپ اپنی مرضی سے یہ ساری سیٹنگز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. کلیئر ہے جی سب کو؟ یہ آپ کی تھی ساؤنڈ سے ریلیٹڈ سیٹنگ جو کہ آپ یہاں آڈیو کنٹرول سے کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ آپشن ہے، چلیں پہلے اس کے ساتھ مکمل کر لیتے ہیں. ساؤنڈ اینڈ آڈیو ڈیوائسز. یہ کیا ہے؟ میں نے نا اپنی آواز ریکارڈ کی. اپنی آواز ریکارڈ کرنے کے بعد میں یہ چاہتا ہوں جب میرا کمپیوٹر آن ہونا تو یہ مجھے میری آواز کے اندر ویلکم کرے. یعنی جب میرا کمپیوٹر آن ہو تو آواز آئے ویلکم میری آواز میں. پھر میں کسی چیز کو بٹن دباؤں، منیمائز کروں تو کوئی آواز آئے. تو یہ بیسیکلی آپشن وہی ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کے پاس یہ اسپیکر ہے نا، یہ دیکھیے گا، میں وہاں سے کرتا ہوں تاکہ چینج آپ کو فیل ہو. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نا یہاں آپ کے پاس ٹاسک بار پہ یہ آئیکن نہیں آ رہا ہوتا، تو اگر آپ اس کو آف کر دیں گے تو آئیکن وہاں سے غائب ہو جائے گا. دیکھیں اب نہیں آ رہا، لیکن سم ٹائم ڈرائیور ان انسٹال ہونے کی صورت میں بھی یہ آئیکن یہاں سے غائب ہو جاتا ہے. میں نے فی الحال اس کو آن کر دیا، اپلائی کر دیا. اسپیکر والیوم ہے، آپ ان کے والیوم کو ہائی کرنا چاہتے ہیں، لو کرنا چاہتے ہیں، لیفٹ والیوم رائٹ والیوم آپ کی مرضی ہوتی ہے. اور موو آل سائڈس انڈیکیٹڈ جو بھی آپ جس حساب سے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اسٹڈی کریں کتنے اسپیکر آپ نے لگائے ہوئے ہیں، ملٹیپل اسپیکرز ہیں یا جس طرح سے آپ نے اسپیکر اٹیچ کیے ہوئے ہیں، تو بیٹر کوالٹی کے لیے آپ اس سے ریلیٹڈ آپشن جو ہیں وہ چوز کریں گے. ٹھیک. نیکسٹ آپ کے پاس ساؤنڈس ڈفرینٹ ہیں. مثلا بھی میں نے آپ کو بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا کمپیوٹر آن ہونا تو آواز دے، تو دیکھیں یہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ ملے گا یہ ایگزٹ ونڈو ہے، ونڈو کے بند ہونا، اور یہاں پر آپ کے پاس سٹارٹ ونڈو ہے. آپ سٹارٹ ونڈو پہ جائیں تو جو بھی آواز آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے بروز کر لیں.
جو بھی آواز آپ یہاں سے بروز کریں گے اس کو کلک کر کے اوکے کریں گے تو وہ آواز آپ اس بٹن کو دبا کر سن بھی سکتے ہیں. سب ونڈوز ایکس پی اسٹارٹ اپ کی آواز ہے جو آپ کے پاس یہاں لگی ہوگی. کلیئر ہے جی سب کو؟ نیکسٹ آپ کے پاس اسی طرح آپ اپنی مرضی سے بھی آوازیں لگا سکتے ہیں. اوبویسلی آپ اپنی مرضی سے آوازیں لگا سکتے ہیں. کوئی بھی آواز آپ ریکارڈ کریں اور آپ اپنی مرضی سے اسے یہاں پہ اٹیچ کر سکتے ہیں. آپ اپنی اٹیچ کی ہوئی سیٹنگ کو اپنے نام سے سیو بھی کر سکتے ہیں. مثلا میں اپنی کوئی سیٹنگ بناتا ہوں, آپ اکثر دیکھتے ہیں ڈفرینٹ تھیمز آپ کو ملتے ہیں, موویز کے تھیمز ہیں. ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے وہ جیسے کمپیوٹر آن ہوتا ہے وہ میوزک بجنا شروع ہو جاتا ہے. خاص طور پہ یہ بیسیکلی فیمس ہوا تھا ٹائٹینک مووی کی وجہ سے. اس کے جو تھیمز اور بیک گراؤنڈز ہیں نا وہ سب سے پہلے میں نے اپنے حساب سے ہی دیکھا تھا کہ وہ بہت جلدی جو ہیں وہ فیمس ہوئے تھے, لوگ انہیں یوز بھی کرتے تھے. بٹ یاد رکھیے گا ان چیزوں سے آپ کے سسٹم کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے. سو آئی نیور ایور آپ کو پریفر میں نہیں کروں گا, لیکن یہ کہ ان سے سسٹم کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. آڈیو ڈیفینیشن ہے, آپ اپنی مرضی سے ورک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وائس کے حوالے سے ہے, جو مائک میں نے اس وقت یوز کیا ہوا ہے اور اس میں کون سا ہارڈ ویئر یوز ہو رہا ہے, جو آپ کا ساؤنڈ کارڈ ہے اس کی فردر ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں. یہ تھی جی آپ کے پاس ساؤنڈس کی سیٹنگ. اب آتے ہیں نیکسٹ آپشن ہے ریجنل اینڈ لینگویج آپشنس. ریجنل اینڈ لینگویج آپشنس کے اندر بیسکلی کیا ہے, اس میں بیسکلی ریجنل آپشنز ہیں. مثلا ابھی میں نے بولا کہ مائکروسافٹ کی جو ونڈو ہے مائکروسافٹ 90 کنٹریز کے اندر ہے. تو جن کنٹریز میں مائکروسافٹ نہیں ہے, اگر وہاں کے لوگ اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق کوئی کرنسی فارمیٹ استعمال کرتے ہیں یا کوئی نمبر سسٹم استعمال کرتے ہیں یا کوئی ڈیٹ فارمیٹ استعمال کرتے ہیں یا ٹائم فارمیٹ استعمال کرتے ہیں, تو وہ کیا کریں گے. مثلا جیسے ہمارے ملک کی کرنسی کیا ہے, روپی, آر ایس. اب یہ کوئی اسٹیبل کرنسی نہیں ہے, ونڈو کے اندر کوئی آر ایس کا کانسیپٹ نہیں ہے کیونکہ مائکروسافٹ اس کو مانتا ہی نہیں ہے کرنسی. ٹھیک, کیونکہ میں نے ابھی بولا کہ وہ 90 کنٹریز کو بیسکلی زیادہ پریفر کرتا ہے. تو ہمارا ملک کدھر گیا, یا پھر ہماری سروسز روپیز کو ڈسکس ہی نہیں کریں گے, ہم ڈالر ڈسکس کریں گے. اب میں اگر کوئی پروگرام بناتا ہوں, کوئی سافٹ ویئر بناتا ہوں یا کوئی ورکنگ کرتا ہوں, ٹھیک, تو کوئی بھی فنکشنلٹی پرفارم کرتا ہوں, تو کوئی بھی فنکشنلٹی پرفارم کرنے کے بعد جب میں کہتا ہوں میں نے اپنے اس کلائنٹ کو پیمنٹ دینی, یہ کہے گا ڈالروں میں میں نہیں دے سکتا, میں تو روپی میں پیمنٹ کروں گا. تو اگر کبھی اس طرح کی بات آ جاتی ہے تو پھر ہمیں اپنا پروگرام کیا کرنا پڑتا ہے, روپی میں لے کے جانا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا, بڑا رولا ہو جاتا ہے اس بات سے, کیونکہ ڈالر کی پرائس جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے, زیادہ تر بڑھتی رہتی ہے, یا پاؤنڈ یورو کی اندر ہم بزنس نہیں کر سکتے. سو واٹ وی پریفر, ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم روپی میں بزنس کریں تاکہ جتنے پیسے ہیں اس کا حساب کتاب ہو کہ اتنا کیش ہے, اتنا ہم نے دینا ہے, اتنا لینا ہے, وٹ ایور جو بھی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے کوئی کرنسی بناؤں, تو پھر آپ یہاں سے کسٹمائز کرتے ہیں. ہم ابھی فی الحال جس ملک کو فالو کرتے ہیں نا وہ آپ کا یونائٹڈ کنگڈم ہے. بچپن سے آپ تک ہم پہ حکومت کی انگریزوں نے, تو پریفر یہی ہوتا ہے کہ ہم یونائٹڈ کنگڈم کو فالو کرتے ہیں. فرق کدھر ہے, فرق صرف اتنا ہی ہے کہ جیسے اب دیکھنا 3 کے بعد کوما پھر یوز کرتے ہیں, تو جو پہلا کوما ہے وہ آپ کا 1000 کا ہوتا ہے, جو دوسرا کوما ہے وہ آپ کا ملین کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ امریکن وے سے یوز کرتے ہیں نا تو امریکن سے یہ ایسے نہیں ہوتا. امریکن جو ہے وہ 2 کے بعد کوما یوز کرتے ہیں, جیسے آپ اردو میں یوز کرتے ہیں نا لاکھ اور کروڑ اور سم تھنگ لائک, تو وہ فی الحال میں نے اس کو کر دیا امریکن نہیں کیا, میں نے اسے یونائٹڈ کنگڈم فارمیٹ کیا. لیکن میں تو چاہتا ہوں ڈالر کی بات ہی نہیں کرنی, میں تو روپی میں بات کرنا چاہتا ہوں. سو واٹ آئی ڈو, جیسے کہ اب یہاں پر میں نے یونائٹڈ کنگڈم کیا ہے تو اب آپ کے پاس یورو آ گیا. ٹھیک ہے, اب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں کسٹمائز, اور کسٹمائز میں جا کر میرا نمبر فارمیٹ ڈیسیمل ہے, ٹھیک ہے, ایسے شو کرے, کتنے ڈیسیمل تک شو کرے, وٹ ایور, یہ نمبرز کے حوالے سے وہ مجھے فارمیٹ دے رہا ہے. یہاں پہ آپ کے پاس جو فارمیٹ ہے اس میں اتنے کے بعد یہ اسٹینڈرڈ بن رہا ہے اس کا. جب انشاءاللہ ایکسل میں جائیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا کہ کیسے ہے. نیگیٹو ہوگا تو وہ کیسے شو کرے گا, ٹھیک. اور اگر کرنسی ہوتی تو کرنسی اس وقت شو کر رہا ہے پاؤنڈ, ڈالر یا یورو, جو بھی میں نے لینی ہے, لیکن میں نے تو آر ایس لینی ہے. آپ یہاں پہ مینولی بھی لکھ سکتے ہیں آر ایس. جب آپ یہاں پہ آر ایس لکھ کے اپلائی کریں گے نا نیچے وہ خود ہی چینج ہو جائے گا. اب آپ کی مرضی آر ایس پہلے لکھنا چاہتے ہیں بعد میں لکھنا چاہتے ہیں. ایکسل میں جا کر اس کا مینلی یوز سیکھیں گے. اگر آپ ٹائم اپنی مرضی سے سیٹ کرنا چاہتے ہیں, اکثر ہوتے ہیں نا, تو یہ دیکھو میرے کلاک کے اندر نا یہاں میں اپنا نام لکھ سکتا ہوں, کہتے ہیں نا. اب وہ جتنی مرضی آپ کوشش کرتے ہیں یہاں سے نہیں لکھیں گے, وہ یہاں کے ریجنل سیٹنگز ہیں. آپ یہاں جائیں, ٹائم کے اوپر جائیں, ٹائم میں آپ کے پاس جو فارمیٹ آ رہا ہے, مثلا میں یہاں جاتا ہوں, میں چینج کر دیتا ہوں, میں پی ایم کو چینج کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت پی ایم اے ایم پی ایم 18 آورز ہوا ہے, اے ایم پی ایم والا چکر ہی نہیں ہے. تو ہم یہاں جاتے ہیں, اس کو یہ میں نیچے لکھا ہوا ہے آپ یاد کر لیجیے گا, میں اس کو ایچ کر دیتا ہوں, چھوٹا ایچ کر دیتا ہوں.
چھوٹا ایچ کرنے سے نا یہ اے ایم اور پی ایم کے چکروں میں آ جائے گا. اب میں چاہتا ہوں اے ایم پی ایم ہی نہ ہو بلکہ میں یہاں پہ اپنا نام لکھنا چاہتا ہوں, تو اس کو تو نہیں, چلیں اس کے ساتھ بھی لکھ دیتا ہوں اتھر, اور یہاں پی ایم میں لکھ دیتا ہوں شاہ. ٹھیک ہے جی, اپلائی کرتا ہوں, اوکے کرتا ہوں, اوکے کرتا ہوں. اب میں آپ کو ٹائم دوبارہ سے اوپن کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیں شام کا ٹائم ہے نا, شروع میں شاہ لکھا ہوا آ گیا, اوپر کریں یہ ٹائم چینج ہوتا ہے, یہ دیکھیں. لیکن خراب کر لیں گے, یہ صرف شوخیاں مارنے کے لیے چیزیں ٹھیک ہیں, ویسے ہی آپ کا ٹھیک نہیں ہے. اے ایم پی ایم ہونا چاہیے. ایچ ایچ لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ میں ویسے نا میں نے بتایا میں نے ایکسل میں جا کے آپ کو ڈیٹیل میں پڑھانی ہے آپشن, لیکن چلے میں بتا دیتا ہوں. ہمارا کلائنٹ کہتا ہے کہ نا مجھے 24 گھنٹے فارمیٹ میں چاہیے. اگر وہ کہتا ہے مجھے 24 گھنٹے فارمیٹ میں چاہیے نا, تو پھر میں بڑا ایچ لکھوں گا, یہ نیچے لکھا ہوا ہے. چھوٹا ایچ ہوتا ہے آر کے لیے, بٹ چھوٹا ایم منٹ کے لیے, سیکنڈ کے لیے, ٹی ہوتا ہے اے ایم اور پی ایم کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں دیکھیں کہتا ہے چھوٹا ایچ جو ہے نا وہ 12 واٹس کے لیے, جبکہ بڑا ایچ اگر میں لکھوں گا تو اس کا 24 واٹس کے لیے, جو پہلے ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کی مرضی ہے, آپ اسے چینج کر دیں. میں فی الحال اس کو دوبارہ سے جا کے اے ایم پی ایم پہ سیٹ کر دیتا ہوں, اور ہم اس کو جس فارمیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں, چلیں اسی میں لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ یہاں سے جا کے اوکے کر دیں گے تو آپ کے پاس وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اوکے کریں. ابھی آپ کا ٹائم آٹومیٹکلی اس کے مطابقت سے جو ہے وہ یہاں آپ کو اپیئر ہو جائے گا. اے ایم یا پی ایم جو بھی آپ شو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو یہاں سے شو کر دیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے یہ یونائٹڈ کنگڈم تھا. ہم یونائٹڈ اسٹیٹ اگر کرتے ہیں اوکے, تو اس کے حوالے سے جو بھی ٹائم پہ افیکٹ ہوگا وہ خود ہی ہو جائے گا. موسٹلی یہ ہم یوز کرتے ہیں اے ایم پی ایم بعد میں. ٹھیک, یعنی 6 PM 4 PM اس وقت ہوا ٹائم. ٹھیک, شام کے 6:04 ہوئے ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس لینگویجز ہیں. میں ملٹی لینگویج سپورٹ بھی کر سکتا ہوں, میرے پاس ڈفرینٹ لینگویجز اویلیبل ہیں. یہ ساری لینگویجز ہیں. ابھی فی الحال 2 انسٹال ہیں, یو ایس کی یونائٹڈ کنگڈم کی اور ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کی. ایڈ کا بٹن دبائیں, آپ کے پاس اور بہت سی لینگویجز جو ہیں وہ یہاں سے ایڈ ہو جائیں. جو بھی لینگویج آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. ابھی ہم اتنے ماڈرن نہیں ہوئے کہ ہماری اردو لینگویج جو ہے وہ بھی اس لسٹ میں آ جائے, لیکن ونڈوز 7 میں آ جائے گی. ونڈوز 7 میں آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں, اردو لینگویج بھی آپ کو اویلیبل ہوتی ہے. فی الحال ہم اس کو کینسل کر دیتے ہیں, اس کو بھی کینسل کر دیتے ہیں. تو یہ تھی جی, جب آپ نے اپنے ایریا کے مطابق اپنے ریجن کو سیٹ کرنا ہے تو پھر آپ ریجن اینڈ لینگویج آپشن استعمال کریں گے. ٹھیک, نیکسٹ آپ کے پاس ڈفرینٹ اگر کوئی اسکینر انسٹال ہے یا کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے تو اس کی سیٹنگز بھی آپ یہاں سے جا کے کر سکتے ہیں. جی, ویب کیم یا کیمرہ وٹ ایور, کیمرہ بھی آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں. جی, اس کے بعد آپ کچھ اسکیجول ٹاسک کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں میرا کمپیوٹر ہر 2 مہینے کے بعد خود ہی اسکین ہو جائے, تو آپ یہاں جائیں, یہاں جا کر آپ کے پاس ڈفرینٹ اسکیجولز موجود ہیں. آپ ایڈ اسکیجول ٹاسک پہ کلک کریں, جو بھی آپ اس کے لیے ورکنگ کرنا چاہ رہے ہیں, کب کون سی چیز ہو. لاسٹ میں نے آپ کو کہا تھا اپنے کمپیوٹر کو 2 مہینے بعد ڈیفریگمنٹ کر لیا کریں. ٹھیک ہے, تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ اچھی رہتی ہے. تو وہ یہاں سے جا کے آپ یہ ٹاسکس وغیرہ جو ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں. یہ سب ورکنگ جو ہے وہ یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں. سو وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ ایٹ یٹ. سو یہ آ گیا, چلیں جی یہ آگے جی. اب آپ یہاں سے کوئی بھی ٹاسک جو فرام کروانا چاہ رہے ہیں وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں, وہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس میموری میں آ جائے گا. لیکن ان سے آپ کے سسٹم کی سپیڈ سلو ہو جائے گی. سو آئی نیور ایور پریفر دوز تھنگس کہ ایسی کوئی چیز استعمال نہ کریں جس سے آپ کے سسٹم کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے. اس کے بعد ساؤنڈ اینڈ آڈیو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. سسٹم سیٹنگز ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. ٹاسک بار بھی ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لی ہے. یوزر اکاؤنٹس, لیکن یوزر اکاؤنٹ میں آپ کو یہاں زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس نیٹ ورک کے مطابق یوزر اکاؤنٹ اور طرح سے آتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے آپ کو نوٹس پرووائڈ کر دیے ہیں, آپ انہیں دیکھ لیں تو آپ یوزر اکاؤنٹ کے اوپر زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ورکنگ پرفارم کر سکتے ہیں. کلیئر ہے جی سب کو؟ تو اس کو ہم کینسل کر دیتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے, اور یہ تھا جی آپ کا ونڈو کا سیشن جو کہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کافی ڈیٹیل میں نے بتا دیا. نو ڈاؤٹ آئی یوز اے بٹ فاسٹ کمیونیکیشن, بٹ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو پک کیا ہوگا.